یہ کہانی ضلع قصور کی اماں جی کی ہے، جن کی بہویں انہیں بہت تنگ کرتی ہیں اور آخرکار الگ گھر لے کر علیحدہ سے ہی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہروں کو کوئی عزت نہیں دیتی اور ایک کی طلاق ہو جاتی ہے اور دوسری ویسے ہی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ اماں جی ان کو معاف کر دیتی ہے اور اپنے گھر بلا لیتی ہیں۔ ضلع قصور میں ایک اماں جی رہتی تھی، ان کا نام سکینہ تھا۔ وہ نماز روزے کی بڑی ہی پابند تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ شوہر ان بچوں کے بچپن سے ہی وفات پا چکے تھے۔ اماں جی نے دن رات سلائی کر کے ان کی پرورش کی۔ اماں سکینہ دن رات کپڑے سیتی اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ وہ اتنی باہمت خاتون تھی کہ ان کے بیٹے آج ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسر بن چکے تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا بھی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اماں سکینہ نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی۔ ان کی بڑی بہو بھی ڈاکٹر تھی اور بڑی نیک خاتون تھی۔ وہ اماں سکینہ سے بڑا پیار کرتی تھی، دن رات ان کی صحت کا خیال رکھتی۔ سب ہنسی خوشی سے وقت گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ اماں جی نے اپنے دوسرے اور تیسرے بیٹے کی بھی شادی کر دی۔ ان دونوں کی شادی ان کی پسند کی اماں جی کو وہ کچھ خاص پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک رکھ رکھاؤ والی عورت تھی اور چاہتی تھی کہ بہویں بھی تمیزدار لائیں، لیکن بیٹوں کی ضد کے آگے اسے ہار ماننا پڑی اور دونوں لڑکیوں کو بیاہ کر لے آئی۔ اماں جی کے بڑے بیٹے اور بہو کا تبادلہ اسلام آباد کے ہاسپٹل میں ہو گیا۔ وہ دونوں ادھر ہی شفٹ ہو گئے۔ اماں سکینہ نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کو رخصت کیا۔ چند دنوں میں ہی دونوں بہوؤں نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ دن رات لڑائی جھگڑے کرتی، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتی اور اپنے شوہروں سے الگ گھر کا مطالبہ کرتی۔ وہ اپنے شوہروں سے لڑتی کہ ہمیں الگ گھر لے کر دو یا پھر اس بڑھیا کو اس گھر سے نکال لو۔ اس سے والی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اماں جی خود ہی اپنے بیٹوں کو کہہ دیا، ان کو الگ گھر دو تاکہ گھر کا سکون برباد نہ ہو۔ دونوں بیٹے ہفتے میں ایک بار ضرور چکر لگاتے، لیکن بہویں بھولے سے بھی اس گھر میں قدم نہ رکھتی تھی۔ دونوں بہوؤں کو الگ ہو کر بھی سکون نہ تھا۔ گھر پہ ہی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ڈالی رکھتی تھی۔ صابر نے اپنی دلچسپی باہر کی عورتوں میں لینی شروع کر دی تھی۔ وہ اپنی آدھی سے زیادہ کمائی باہر کی عورتوں کو کھلاتا، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں دن رات لڑائی رہتی۔ آہستہ آہستہ ان کے لڑائی جھگڑے اتنے بڑے کہ نوبت طلاق تک آ گئی۔ دوسری طرف بابر بھی اپنے گھریلو حالات سے بہت پریشان تھا۔ اس کی نوکری چلی گئی اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ بیوی جو وفاداری کے بڑے دعوے کرتی تھی، وہ بھی ناراض ہو کر اپنی ماں کی طرف چلی گئی۔ اماں سکینہ کو جب اپنے بچوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے فون کر کے اپنے بچوں کو پاس بلایا۔ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور بولے، اماں ہمیں تم سے شرم آتی ہے، ہم کس منہ سے آئیں؟ ہم نے کتنی چاہ سے ان لڑکیوں سے شادی کی، تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی ہم نے تیری کوئی بات نہ مانی۔ اماں ہم بہت شرمندہ ہیں۔ اماں سکینہ نے کہا، کوئی بات نہیں میرے بیٹو، غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے، تم بس گھر کو لوٹ آؤ۔ اماں دونوں بیٹے واپس آ گئے۔ اماں جان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ اس نے معاف کر دیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ سب مل جل کر رہنے لگے۔ بابر کی بیوی جو ناراض ہو کے گئی تھی، اماں جی نے اس کو بھی منا لیا، اس کو گھر لے کے اسے سمجھایا۔ اس نے سچے دل سے اماں جی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا، اماں جی اب میں ایسے کبھی بھی نہیں کہوں گی، مجھے پتہ چل چکا ہے میں ہی غلط تھی، اماں جی آپ صحیح تھی، مجھے معاف کر دے۔ اماں جی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اسی اثنا میں ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر جو تھا، اس کا تبادلہ ہو گیا۔ وہ واپس اماں جی کے پاس لوٹ آیا کیونکہ اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس کی بیوی بھی ہر وقت اداس رہتی تھی کیونکہ وہ اماں جی سے بہت ہی پیار کرتی تھی۔ اسی طرح وہ بھی واپس لوٹ آئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دونوں بہویں دل و جمی سے اماں جی کی خدمت کرتی اور اماں جی نے صابر کی شادی دوبارہ سے کر دی۔ بابا کی بیوی تو پہلے ہی اچھی ہو چکی تھی۔ اس کے سارا گھر ہنسی خوشی رہنے لگا۔ اماں جی اور زندگی دوبارہ اپنے ڈگر پر شروع ہو گئی۔ اماں
جی وہی بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی اور خاص طور پر وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیتی اور انہیں سمجھاتی کہ تم نے اپنے اگلے گھر جانا ہے. ان کی اچھی تربیت کرتی. ان کے والدین ان سے بہت خوش ہوتے اور اماں جی کو ڈیروں ڈیر دعائیں دیتے. کاش آج بھی ہمارے معاشرے میں اماں جی جیسی ہی کوئی عورت ہوتی تو ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا نہ ہوتا.